ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن شناسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی سید اطہر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی۔ ناظرین محترم، ہمارے درس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہیں اور ہم نے قاعدے میں جو ہے 13 جو چیپٹرز ہیں، تختیاں تھیں، وہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج جو پڑھنے جا رہے ہیں جو سبق، وہ مدات انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ تختی نمبر 14 واو مدہ، چیپٹر نمبر 14 واو مدہ۔ واو مدہ کیا ہوتا ہے اور کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے حرف پر جب پیش آ جائے تو اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں، یعنی جب واو ساکن ہو۔ اس سے پہلے جو ہم نے تختی پڑھی وہ الف مدہ کی تھی، یعنی الف سے پہلے حرف پر جب زبر آتا تھا تو اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ الف مدہ کہتے تھے۔ آج جو پڑھنے جا رہے ہیں واو مدہ ہے۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو، ایک ورڈ ہے، ایک لیٹر ہے، اس پر جزم ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہیں اس پر پیش آ جائے تو وہ ہم واو مدہ کنسیڈر کریں گے اور اس کو ہم واو مدہ کہیں گے۔ ناظرین محترم، ہماری جتنی بھی پریویس جو ریسنٹ ہم نے اسباق پڑھی ہیں، جو آپ کو پڑھائی ہیں، وہ الحمدللہ ہماری یوٹیوب چینل، جو ہمارا اسلامک ڈیجیٹل اسلامک چینل ہے مشرق ٹی وی کا، وہ یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہیں۔ ہماری جتنی بھی کلاسز ہیں، ہماری جتنی بھی لیکچرز ہیں، وہ وہاں پر گیون ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں دیکھ چکے ہیں، آپ نے وہ پروگرامز نہیں دیکھے، آپ نے وہ ہماری کلاسز اٹینڈ نہیں کی، تو آپ ایسا کریں کہ آپ یوٹیوب میں جا کر مشرق ٹی وی ڈیجیٹل اسلامک آپ سرچ آؤٹ کریں، وہاں پر انشاءاللہ ہمارا چینل آپ کو اپیئر ہو جائے گا اور ہماری جتنی بھی درس ہیں، ہماری جتنی بھی کلاسز ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ ادھر مل جائیں گے۔ ناظرین محترم، آج انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 14 یعنی تختی نمبر 14، وہ کیا ہیں؟ واو مدہ ہیں۔ واو مدہ جس طرح میں نے ابتدا میں اس کی ڈیفینیشن کی کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر جب پیش آ جائے اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر اس کو ہم کھینچیں گے، زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ میں آپ کو کچھ ایگزامپل یہاں پر ہمارے قاعدے میں گیون ہے، میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں۔ اوپر دیکھیں، با کے اوپر کیا ہیں؟ پیش ہیں۔ تو پیش ایک حرکت ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ حرکات ہیں، یعنی زبر زیر پیش اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ تو پیش کی تختی وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس میں ہم نے کیا کرنا تھا کہ جب با کے اوپر ہم پیش لگاتے تھے تو با پیش بو اس طرح پڑھتے تھے، یعنی ہاف الف کے برابر، نصف الف کے برابر اس کو ہم پڑھتے تھے، با پیش بو۔ اسی طرح پھر اس سے کے بعد ہم نے جو تختی پڑھ لی الٹا پیش کی، تو اس کو ہم اس کی نسبت کھینچ کے پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک الف کے برابر اس کو کھینچتے تھے، با الٹا پیش بو اس طرح پڑھتے تھے، بو اس طرح پڑھتے تھے، اور با پیش بو، یعنی بو اور بو اس میں فرق ہوتا ہے۔ الٹا پیش اور پیش میں فرق یہ ہے کہ اس کو ہم نصف الف کے برابر پڑھا کرتے ہیں، جبکہ الٹا پیش کو ہم پڑھتے ہیں ایک الف کے برابر۔ اب یہاں پر واو مدہ ہے تو اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بالکل سیم ہے الٹا پیش کی طرح، لیکن اس کی جو پڑھانے کی جو طریقہ کار ہے، جو ہم حروف ملا کے پڑھتے ہیں، وہ جو ہجی کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا الگ ہے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ واو ساکن سے پہلے جب ہم پیش لگائیں گے ایک حرف پر تو اس کو ہم واو مدہ کہیں گے۔ تو اس کے ساتھ جو ایگزامپل ساتھ گیون ہے وہ کیا ہیں؟ وہ واو مدہ والا ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہیں، یعنی با واو پیش کیا ہیں؟ بو۔ اس کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر۔ اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی؟ ایک الف کے برابر ہوگی۔ اب فرق کیا ہے؟ یعنی پیش میں نصف الف اور الٹا پیش ایک الف اور واو مدہ ایک الف۔ یہ واو مدہ اور الٹا پیش آواز کے اعتبار سے اور کھینچنے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، جسٹ اس میں جو فرق ہے وہ ہجے کا فرق ہے اور لکھنے کی صورت کا وہ فرق ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز باقاعدہ تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے انشاءاللہ العزیز اور اپنی سبق کی جانب بڑھیں گے۔ تو آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہارڈ فارم میں قاعدہ ہے تو وہ قاعدہ اپنے پاس رکھیں یا اپنی اسکرین کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پراپر جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھیں گے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلے ہم جو ابتدائی الفاظ ہیں با سے لے کر یا تک اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر اپنی مشق کی جانب بڑھیں گے۔ تو فرسٹ ہم کیا کریں گے؟ ہجہ کریں گے۔ ہجہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی لیٹر کو اور اس کے اوپر جو حرکت ہیں، جو حرکات آئی ہوئی ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کی ساؤنڈ نہیں بنائیں گے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہجہ کہتے ہیں۔ تو آئیے ہجہ کریں گے۔ با، واو، پیش، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہجہ ہے۔ با، واو، پیش، تا، واو، پیش، ثا، واو، پیش، جیم، واو، پیش، حا، واو، پیش، خا، واو، پیش۔ اب اس پوری لائن کا ہم ہجہ اور رواں ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے پھر سے پڑھتے ہیں اس کو۔ اب ہم نے ہجہ اور رواں دونوں پڑھنے ہیں۔ با، واو، پیش، کیا بنا؟ بو، کیا بنا؟ بو۔ کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ بو، با، واو، پیش، کیا بنا؟ بو، بو، یعنی با پیش بو، با الٹا پیش بو، با و پیش بو، الٹا پیش اور وا مدہ، اس کی جو ساؤنڈ ہے، جو کھینچنے کا مقدار ہے، وہ سیم ہے، اور پیش کا نصف الف کے برابر ہے، جبکہ اس کا ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ہم ہجہ اور رواں دونوں کریں گے ساتھ ساتھ۔ با، واو، پیش، بو، تا، واو، پیش، تو، ثا، واو، پیش، ثو، جیم، واو، پیش، جو، حا، واو، پیش، حو، خا، واو، پیش، خو۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ لائن۔ اب ہم نے یہاں پر بھی احتیاط کرنی ہے اور ان ورڈ کو، ان لیٹرز کو دیکھنا ہے جو ہم تختی نمبر 1 مفردات میں جو پڑھ چکے ہیں، یعنی ثا کو نرم پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ کریں گے، ساتھ میں دال میں بھی قلقلہ ہوگا، با میں بھی ہوگا، قاف میں بھی ہوگا، طا میں بھی ہوگا۔ جو موٹے حروف ہیں اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو پر پڑھیں گے، جو نرم حروف ہے اس کو نرم پڑھیں گے۔ یعنی جو ہم نے سیکھی تھی، جو ہم نے سیکھا تھا تختی نمبر 1 میں، ہم ہر ایک تختی میں جس کا بھی یعنی با سے لے کر یا تک ہم نے اس کو میں پڑھنا ہو، چاہے حرکات ہوں، چاہے تنوین ہو، چاہے جزم ہو، تشدید ہو، جو بھی تختی ہو، مدات ہو، جو بھی تختی ہو، تو ہم اس میں یہی چیز انشاءاللہ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے اور اس کو ویسا پڑھیں گے جو ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا، سیم بالکل اسی طرح ہم ادا کریں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ لائن میں ہے دال، واو، پیش، ذال، واو، پیش، وا، واو، پیش، زا، واو، پیش، سین، واو، پیش، شین، واو، پیش۔ یہ اس کا ہجہ تھا۔ اب ہم اس کا رواں پڑھیں گے۔ دال، واو، پیش، کیا بنا؟ دو، دو۔ کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر۔ ذال، واو، پیش، کیا بنا؟ ذو، ذو۔ جو ہم نے اگزامپل پڑھی ابتدا میں، چیپٹر کی ابتدا میں، یعنی با پیش بو، اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں با واو پیش بو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، نیکسٹ ورڈ کیا ہیں؟ وا، واو، پیش، کیا بنا؟ رو، زا،
واو پیش کیا بنا زو زو سین واو پیش کیا بنا سو سو شین واو پیش شو شو صاد واو پیش نیکسٹ کیا ہے ضاد واو پیش طا واو پیش صا واو پیش عین واو پیش غین واو پیش. اس کا ہجہ تھا اس لائن کا، ہم اس کا رواں پڑھیں گے. صاد واو پیش کیا بنا صو صو ضاد واو پیش کیا بنا ضو ضو طا واو پیش طو طو ظا واو پیش ظو ظو عین واو پیش عو عو غین واو پیش غو غو. اب نیکسٹ لائن پڑھیں گے، اس کا بھی ہم ہجہ روا دونوں کریں گے. ف واو پیش قاف واو پیش. یعنی ہم قاف کو بھی 5 الف کے برابر پڑھیں گے، لیکن جب ہم ہجہ کریں گے اس وقت کینچ کی پڑھیں گے، لیکن جب اس کا ہم ساؤنڈ نکالیں گے تو ساؤنڈ ادا کرتے وقت جتنا واو مدہ کی مقدار ہے یعنی 1 الف تو 1 الف کے برابر پھر اس کو ہم پڑھیں گے. نیکسٹ کیا ہے، یہاں پر جو کامن غلطی ہوگی بچوں سے یا ہوتی ہے وہ قاف اور کاف کی پڑھنے کا ہے. انشاءاللہ وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. جو آواز کے اعتبار سے ایک جیسی حروف ہیں ہم ادھر ہمیشہ ہر تختی میں اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی پڑھیں گے. یہاں پر قاف کو ہم کس طرح پڑھیں گے، قاف واو پیش کیا بنا قو. نیکسٹ کیا ہے کاف واو پیش، ٹھیک ہے. اب ہم اس کا ہجہ کریں گے، بعد میں اس کا جو ہے ہم روا پڑھیں گے. صرف قاف کا میں نے اس لیے بتایا تاکہ اس میں بچوں کو پتہ چلے اور جو سیکھنے والے ہیں جو لرننگ والے ہیں تو اس کو پتہ چلے کہ ہم نے یہاں پر اس کو کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لام واو پیش میم واو پیش نون واو پیش. اب ہم اس لائن کا ہجہ اور رواں دونوں پڑھیں گے. فا واو پیش کیا بنا فو فو فو. یعنی 1 الف کے برابر ہم اس کی ساؤنڈ کو جو ہے وہ کھینچ کے پڑھیں گے. نیکسٹ کیا ہے قاف واو پیش کیا بنا قو قو. کاف واو پیش کیا بنا کو کو. لام واو پیش لو لو. میم واو پیش کیا بنا مو مو. نون واو پیش کیا بنا نو نو.
نیکسٹ کیا ہے؟ واو پیش کیا بنا؟ اب ہم اس کا ہجا کریں گے، اس کے بعد ہم اس کا روا پڑھیں گے، تو اس سے جو بنے گا یعنی واو اور اس کے اوپر پیش، تو اس سے جو ساؤنڈ بنے گی اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم روا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہا واو پیش حمزہ واو پیش۔ حمزہ یہاں پر دو ڈیزائنز میں گیون ہیں، ایک جو حمزے کی اپنی اصل حالت ہے وہ ہیں، اور دوسرا یعنی الف کے اوپر جب ہم حرکت لگاتے ہیں تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، تو حمزے کے اوپر کیا ہیں؟ پیش ہیں، تو دونوں حمزہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی ہم حمزہ کہتے ہیں اور حمزہ کی جو اپنی صورت ہے اس کو بھی ہم حمزہ کہتے ہیں، تو مختلف صورت میں آ سکتا ہے۔ یا واو پیش، یہاں تک اس کا ہجا ہے، اب ہم اس کا روا پڑھیں گے۔ واو پیش کیا بنا؟ وو وو وو، ایک الف کے برابر وو وو۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ہا واو پیش ہو ہو ہو۔ حمزہ واو پیش او او۔ یا واو پیش یو یو۔ اب وہ حروف انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے جس میں کامن غلطی ہوتی ہیں بچوں سے، یعنی اس کی جو آواز ہے، ساؤنڈ ہے، وہ اس کو ایک جیسی لگتی ہے، یا وہ حروف یعنی جو کھینچنے کا مقدار ہے اس میں غلطی ہوتی ہیں، تو یہ ہمیشہ ہم ہر تختی میں پڑھتے ہیں، یا آواز کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، یا کھینچنے کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، یا حروف جب سیم ہو تو اس کی ہج اور روا میں بھی ایک جیسی جو پن ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہم حروف پڑھیں گے وہ کھینچنے کی صورت ہے یہاں پر، کہ کھینچنے کی مقدار اس کی کیا ہے، تو وہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ایگزامپلز گیون ہیں با کا، فرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، تو با کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، پھر با کے اوپر جو ہے وہ الٹا پیش لگا ہوا ہے، اور پھر یعنی واو مدہ سے ہے، با اور واو ایک ساتھ لکھے ہیں، اور واو کے اوپر جزم ہے، یعنی واو ساکن ہے اور ساکن حرف سے پہلے کیا ہے؟ با ہے، اس پر کیا ہے؟ اس پر پیش ہیں۔ تو ایک کون سی چیپٹر کی ڈیفینیشن ہے؟ یعنی واو ساکن سے پہلے جب حرف پر پیش ہو اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 14 ہے، تختی نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے؟ واو مدہ ہے، واو مدہ کو ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو آئیے ایگزامپلس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، میں نے ابتدا میں بھی اس کو پڑھا۔ اس کی جو کھینچنے کا مقدار ہے با کا، تو وہ مختلف حرکات کی وجہ سے وہ مختلف ہو جاتی ہیں، یعنی فرض کریں با کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، اور جب ہم اس کے اوپر پیش لگاتے ہیں تو پھر کتنا پڑھتے ہیں؟ پھر نصف الف کی برابر اس کی جو ساؤنڈ ہے، جو رواں کا ساؤنڈ ہے وہ بنتا ہے۔ جیم کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 5 الف کے برابر پڑھتے ہیں، لیکن جب اس پر زبر یا زیر یا پیش آ جائے تو پھر اس کو جا جی یا جو اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی پورا جیم وہ کھینچنے کا جو لمٹ ہے، جو مقدار ہے، وہ زائل ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حرکت کی وجہ سے۔ یہاں پر بھی سیم وہی مسئلہ ہے کہ جب ہم ایک حرف پر حرکت لگاتے ہیں تو پھر اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ با کے اوپر پیش لگا ہوا ہے تو پیش کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ با پیش کیا بنا؟ بو۔ با پیش کیا بنا؟ بو بو بو، اس طرح پڑھیں گے، یعنی زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، نصف الف کے برابر اس کو ہم پڑھیں گے۔ اب با کے ساتھ جو دوسرا ایگزامپل گیون ہے، با کے اوپر الٹا پیش ہے۔ اب اس کی لکھنے کی صورت مختلف ہے اور ہجا کرنے کی صورت مختلف ہیں، جسٹ اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ با الٹا پیش کیا بنا؟ بو بو۔ نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ واو مدہ کا ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے۔ با واو پیش کیا بنا؟ بو۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ جو حرف گیون ہے وہ کیا ہے؟ تا ہے۔ تا پیش کیا بنا؟ تو تو کیا بنا؟ تو۔ تا پیش کیا بنا؟ تو۔
الٹا پیش کیا بنا تو یعنی پیش کی نسبت اس کو ہم نے زیادہ پڑھا. نیکسٹ کیا ہے الٹا پیش کیا بنا تو. اب اس کے ساتھ جو ایگزامپل گیون ہے وہ مدہ کا ہے واو پیش تو یعنی الٹی پیش اور واو مدہ کی جو ساؤنڈ ہے ایک جیسی ہے, کھینچنے کے مقدار جو ہے وہ ایک جیسا ہے, ایک الف ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لائن میں کیا گیون ہے, یہاں پر را ہے را پیش رو را الٹا پیش کیا بنا رو را واو پیش رو. نیکسٹ کیا ہے کاف, کتنا کینچا 5 الف کے برابر. اب زبر کی وجہ سے, زیر کی وجہ سے یا پیش کی وجہ سے اس کی جو حرکات ہیں, حرکات کی وجہ سے اس کی جو کھینچنے کی مقدار ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس میں کنورٹ ہو جائے گی جتنا اس کا کھینچنے کا مقدار ہے. یعنی پیش کو ہم کتنا پڑھتے ہیں نصف الف کے برابر, کیونکہ حرکات میں سے ہیں اور حرکات کو ہم نصف الف کے برابر اس کو ہم پڑھتے ہیں. کاف پیش کیا بنا کو. نیکسٹ کیا ہے کاف الٹا پیش کیا بنا کو. نیکسٹ کاف واو پیش کیا بنا کو. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے ایگزامپلز دیے, جو ہم نے مثال دی, وہ آپ کا آسان ہوگی. میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ اس کو پھر سے ریوائز کریں تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو آئیے اس کو پھر سے پڑھتے ہیں با سے لے کر یہاں تک. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم جو ابتدائی الفاظ ہیں با سے لے کر یا تک اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ, اور پھر اپنی مشق کی جانب بڑھیں گے. تو فرسٹ ہم کیا کریں گے, ہجہ کریں گے. ہجہ کسے کہتے ہیں, یعنی لیٹر کو اور اس کے اوپر جو حرکت ہیں, جو حرکات آئی ہوئی ہیں اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کی ساؤنڈ نہیں بنائیں گے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ہجہ کہتے ہیں. تو آئیے ہجہ کریں گے. با واو پیش, ٹھیک ہو گیا, یہ ہجہ ہے. با واو پیش, تا واو پیش, ثا واو پیش, جیم واو پیش, حا واو پیش, خا واو پیش. اب اس پوری لائن کا ہم ہجہ اور رواں ساتھ ساتھ پڑھیں گے. آئیے پھر سے پڑھتے ہیں اس کو. اب ہم نے ہجہ اور رواں دونوں پڑھنے ہیں. با واو پیش کیا بنا بو, کیا بنا بو. کتنا کھینچ کے پڑھیں گے, ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. بو. با واو پیش کیا بنا بو. یعنی با پیش بو, با الٹا پیش بو, با واو پیش بو. الٹا پیش اور واو مدہ اس کی جو ساؤنڈ ہے, جو کھینچنے کا مقدار ہے وہ سیم ہے, اور پیش کا نصف الف کے برابر ہے جبکہ اس کا ایک الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا ہم ہجہ اور رواں دونوں کریں گے ساتھ ساتھ. با واو پیش بو, تا واو پیش تو, ثا واو پیش ثو, جیم واو پیش جو, حا واو پیش حو, خا واو پیش خو. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ لائن. اب ہم نے یہاں پر بھی احتیاط کرنی ہے اور ان
ورڈ کو ان لیٹرز کو دیکھنا ہے جو ہم تختی نمبر 1 مفردات میں جو پڑھ چکے ہیں، یعنی ثا کو نرم پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ کریں گے، ساتھ میں دال میں بھی قلقلہ ہوگا، با میں بھی ہوگا، قاف میں بھی ہوگا، طا میں بھی ہوگا۔ جو موٹے حروف ہیں اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو پر پڑھیں گے، جو نرم حروف ہے اس کو نرم پڑھیں گے۔ یعنی جو ہم نے سیکھی تھی، جو ہم نے سیکھا تھا تختی نمبر 1 میں، ہم ہر ایک تختی میں جس کا بھی یعنی با سے لے کر یا تک ہم نے اس کو میں پڑھنا ہو، چاہے حرکات ہوں، چاہے تنوین ہو، چاہے جزم ہو، تشدید ہو، جو بھی تختی ہو، مدات ہو، جو بھی تختی ہو، تو ہم اس میں یہی چیز انشاءاللہ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے اور اس کو ویسا پڑھیں گے جو ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا، سیم بالکل اسی طرح ہم ادا کریں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ لائن میں ہے دال واو پیش، ذال واو پیش، وا واو پیش، زا واو پیش، سین واو پیش، شین واو پیش۔ یہ اس کا ہجا تھا۔ اب ہم اس کا روا پڑھیں گے۔ دال واو پیش، کیا بنا؟ دو، دو، کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر۔ ذال واو پیش، کیا بنا؟ ذو، ذو، جو ہم نے اگزامپل پڑھی ابتدا میں، چیپٹر کی ابتدا میں، یعنی با پیش بو، اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں با واو پیش بو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ وا واو پیش، کیا بنا؟ رو، زا واو پیش، کیا بنا؟ زو، زو، سین واو پیش، کیا بنا؟ سو، سو، شین واو پیش شو، شو، صاد واو پیش۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ضاد واو پیش، طا واو پیش، صا واو پیش، عین واو پیش، غین واو پیش۔ اس کا ہجا تھا اس لائن کا، ہم اس کا رواں پڑھیں گے۔ صاد واو پیش، کیا بنا؟ صو، صو، ضاد واو پیش، کیا بنا؟ ضو، ضو، طا واو پیش طو، طو، ظا واو پیش ظو، ظو، عین واو پیش عو، عو، غین واو پیش غو، غو۔ اب نیکسٹ لائن پڑھیں گے، اس کا بھی ہم ہجا روا دونوں کریں گے۔ ف واو پیش قاف واو پیش، یعنی ہم قاف کو بھی 5 الف کے برابر پڑھیں گے، لیکن جب ہم ہجا کریں گے اس وقت کینچ کی پڑھیں گے، لیکن جب اس کا ہم ساؤنڈ نکالیں گے تو ساؤنڈ ادا کرتے وقت جتنا واو مدہ کی مقدار ہے، یعنی 1 الف، تو 1 الف کے برابر پھر اس کو ہم پڑھیں گے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ یہاں پر جو کامن غلطی ہوگی
بچوں سے یا ہوتی ہے وہ قوف اور کاف کی پڑھنے کا ہے. انشاءاللہ وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. جو آواز کے اعتبار سے ایک جیسی حروف ہیں ہم ادھر ہمیشہ ہر تختی میں اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, انشاءاللہ اس میں بھی پڑھیں گے. یہاں پر قوف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ قوف واو پیش کیا بنا؟ قو. نیکسٹ کیا ہے؟ کاف واو پیش. ٹھیک ہے, اب ہم اس کا ہجا کریں گے, بعد میں اس کا جو ہے ہم روا پڑھیں گے. صرف قوف کا میں نے اس لیے بتایا تاکہ اس میں بچوں کو پتہ چلے اور جو سیکھنے والے ہیں, جو لرننگ والے ہیں, تو اس کو پتہ چلے کہ ہم نے یہاں پر اس کو کس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, لام واو پیش, میم واو پیش, نون واو پیش. اب ہم اس لائن کا ہجا اور روا دونوں پڑھیں گے. فا واو پیش کیا بنا؟ فو. فو فو یعنی ایک الف کے برابر ہم اس کی ساؤنڈ کو جو ہے وہ کھینچ کے پڑھیں گے. نیکسٹ کیا ہے؟ قاف واو پیش کیا بنا؟ قو. قو. کاف واو پیش کیا بنا؟ کو. کو. لام واو پیش, لو. لو. میم واو پیش کیا بنا؟ مو. مو. نون واو پیش کیا بنا؟ نو. نو. نیکسٹ کیا ہے؟ واو واو پیش کیا بنا؟ اب ہم اس کا ہجا کریں گے, اس کے بعد ہم اس کا روا پڑھیں گے. تو اس سے جو بنے گا یعنی واو اور اس کے اوپر پیش, تو اس سے جو ساؤنڈ بنے گی اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم روا کہیں گے. ٹھیک ہے, ہا واو پیش, حمزہ واو پیش. حمزہ یہاں پر دو ڈیزائنز میں گیون ہیں, ایک جو حمزے کی اپنی اصل حالت ہے وہ ہیں, اور دوسرا یعنی الف کے اوپر جب ہم حرکت لگاتے ہیں تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. تو حمزے کے اوپر کیا ہیں؟ پیش ہیں. تو دونوں حمزہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم حمزہ کہتے ہیں اور حمزہ کی جو اپنی صورت ہے اس کو بھی ہم حمزہ کہتے ہیں. تو مختلف صورت میں آ سکتا ہے. یا واو پیش, یہاں تک اس کا ہجا ہے. اب ہم اس کا روا پڑھیں گے. واو واو پیش کیا بنا؟ وو. وو. وو ایک الف کے برابر, وو. وو. نیکسٹ کیا ہے؟ ہا واو پیش, ہو. 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 حمزہ واو پیش, او. او. یا واو پیش, یو. یو. اب وہ حروف انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے جس میں کامن غلطی ہوتی ہیں بچوں سے, یعنی اس کی جو آواز ہے, ساؤنڈ ہے, وہ اس کو ایک جیسی لگتی ہے, یا وہ حروف یعنی جو کھینچنے کا مقدار ہے اس میں غلطی ہوتی ہیں. تو یہ ہمیشہ ہم ہر تختی میں پڑھتے ہیں, یا آواز کے اعتبار سے پڑھتے ہیں, یا کھینچنے کے اعتبار سے پڑھتے ہیں, یا حروف جب سیم ہو تو اس کی ہجا اور روا میں بھی ایک جیسی جو پن ہے وہ ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو ہم حروف پڑھیں گے وہ کھینچنے کی صورت ہے یہاں پر, کہ کھینچنے کی مقدار اس کی کیا ہے, تو وہ ہم پڑھیں گے. یہاں پر جو ایگزامپلز گیون ہیں با کا, فرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر, تو با کے اوپر جو ہے وہ پیش ہیں, پھر با کے اوپر جو ہے وہ الٹا پیش لگا ہوا ہے, اور پھر یعنی وا مدہ سے ہے, با اور واو ایک ساتھ لکھے ہیں, اور واو کے اوپر جزم ہے,
یعنی واو ساکن ہے اور ساکن حرف سے پہلے کیا ہے؟ با ہے، اس پر کیا ہے؟ اس پر پیش ہیں۔ تو ایک کون سی چیپٹر کی ڈیفینیشن ہے؟ یعنی واو ساکن سے پہلے جب حرف پر پیش ہو اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 14 ہے، تختی نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے؟ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کو ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو آئیے ایگزامپلس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، میں نے ابتدا میں بھی اس کو پڑھا۔ اس کی جو کھینچنے کا مقدار ہے با کا، تو وہ مختلف حرکات کی وجہ سے وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ یعنی فرض کریں با کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر، اور جب ہم اس کے اوپر پیش لگاتے ہیں تو پھر کتنا پڑھتے ہیں؟ پھر نصف الف کی برابر اس کی جو ساؤنڈ ہے، جو رواں کا ساؤنڈ ہے وہ بنتا ہے۔ جیم کو ہم کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 5 الف کے برابر پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اس پر زبر یا زیر یا پیش آ جائے تو پھر اس کو جا، جی یا جو اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی پورا جیم وہ کھینچنے کا جو لمٹ ہے، جو مقدار ہے، وہ زائل ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حرکت کی وجہ سے۔ یہاں پر بھی سیم وہی مسئلہ ہے کہ جب ہم ایک حرف پر حرکت لگاتے ہیں تو پھر اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ با کے اوپر پیش لگا ہوا ہے تو پیش کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ با پیش کیا بنا؟ بو۔ با پیش کیا بنا؟ بو، 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 اس طرح پڑھیں گے، یعنی زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، نصف الف کے برابر اس کو ہم پڑھیں گے۔ اب با کے ساتھ جو دوسرا ایگزامپل گیون ہے، با کے اوپر الٹا پیش ہے۔ اب اس کی لکھنے کی صورت مختلف ہے اور ہجہ کرنے کی صورت مختلف ہیں، جسٹ اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ با الٹا پیش کیا بنا؟ بو، بو۔ نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ واو مدہ کا ہے، یعنی واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے۔ با، واو پیش کیا بنا؟ بو۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ جو حرف گیون ہے وہ کیا ہے؟ تا ہے۔ تا پیش کیا بنا؟ تو، تو کیا بنا؟ تو۔ تا پیش کیا بنا؟ تو۔ تا الٹا پیش کیا بنا؟ تو، تو، یعنی پیش کی نسبت اس کو ہم نے زیادہ پڑھا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تا الٹا پیش کیا بنا؟ تو۔ اب اس کے ساتھ جو ایگزامپل گیون ہے وہ مدہ کا ہے۔ تا، واو پیش تو، تو، یعنی الٹی پیش اور واو مدہ کی جو ساؤنڈ ہے ایک جیسی ہے، کھینچنے کا مقدار جو ہے وہ ایک جیسا ہے، ایک الف ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ لائن میں کیا گیون ہے؟ یہاں پر را ہے، را پیش رو، 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 را الٹا پیش کیا بنا؟ رو، رو، را واو پیش رو، رو۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کاف کتنا کھینچا؟ 5 الف کے برابر۔ اب زبر کی وجہ سے، زیر کی وجہ سے یا پیش کی وجہ سے اس کی جو حرکات ہیں، حرکات کی وجہ سے اس کی جو کھینچنے کی مقدار ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس میں کنورٹ ہو جائے گی جتنا اس کا کھینچنے کا مقدار ہے۔ یعنی پیش کو ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ نصف الف کے برابر، کیونکہ حرکات میں سے ہیں اور حرکات کو ہم نصف الف کے برابر اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ کاف پیش کیا بنا؟ کو، کو۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کاف الٹا پیش کیا بنا؟ کو۔ نیکسٹ کاف واو پیش کیا بنا؟ کو، کو۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔